السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے تو دوستو، آج سے ہم سی ٹیٹ کے کلاس شروع کرتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ زبان سے متعلق اہم نکات۔ زبان سے متعلق جو اہم نکات ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور جو زبان آئین میں جو ہمارے شیڈول میں 8ویں شیڈول میں جو 22 زبانیں ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ آئین ہند کے 8ویں شیڈول میں کل 22 زبانیں شامل ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ اسامیہ یعنی آسامی، بنگالی، گجراتی، ہندی، کنڑ، کشمیری، کونکنی، ملیالم، مراٹھی، نیپالی، پنجابی، سنسکرت، تمل، تیلگو، اردو، سندھی، ڈوگری، میتھلی، سنتھالی وغیرہ۔ یہ جو ہے یہ آئین ہند کے 8ویں شیڈول میں یہ 22 زبانیں شامل ہیں۔ یونین کی سرکاری زبان سے متعلق ضابطہ ہند کے آرٹیکل 17 میں ہے۔ آرٹیکل 343 کے مطابق دیوناگری رسم الخط میں لکھی گئی ہندی کو مرکزی سرکاری زبان قرار دیا گیا ہے۔ یہ دیوناگری جو ہندی ہے یہ سرکاری زبان قرار دیا ہے، لیکن یہ قومی زبان نہیں ہے۔ قدیم اور کلاسیکی زبان۔ قدیم زبانیں وہ زبانیں ہیں جن کی اپنی تاریخ، ادب اور قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ اس میں کل 6 زبانیں شامل کی گئی ہیں۔ کل یہاں پہ کچھ لکھا گیا، یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا، 6 ہوگا۔ 6 زبانیں شامل کی گئی ہیں۔ اب اس میں یہ 6 زبان ہے، اس کی اپنی تاریخ ہے، ادب ہے، قواعد ہے یعنی قواعد و ضوابط، یعنی اس کے گرامر وغیرہ تمام چیز ہے۔ جیسے تمل زبان 2004 میں، سنسکرت 2005 میں، تیلگو 2008، کنڑ زبان 2008، ملیالم زبان 2013 اور اڈیا زبان 2014۔ اور دفعہ 343 اور 2 کے مطابق ہندی کے استعمال کے لیے انگریزی بطور معاون سرکاری زبان قرار دیا گیا ہے۔ یعنی ہندوستان میں انگریزی تو ہے سرکاری زبان، لیکن ہندی کے علاوہ انگریزی کو بطور معاون، یعنی جو سرکاری کام ہوتا ہے اس میں سرکاری یعنی انگریزی کو یعنی معاون، یعنی جیسے مثال کے طور پر ہم کورٹ میں کوئی کام ہوتا ہے تو اس میں بہت ایسی چیز ہے جو انگلش میں ہوتی ہے، تو اس لیے یعنی اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے یعنی اس کو بھی اس میں جوڑا گیا کہ یہ بطور معاون سرکاری زبان ہے، یعنی اس سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے یعنی کچھ ایسے ٹرم ہوتے ہیں، کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ہندی میں نہیں ملتے، وہ انگلش سے استعمال کرتے، اس لیے انگلش میں بہت شارٹ کٹ میں بن جاتا ہے۔ بولی اور زبان۔ اب دیکھیں بولی اور زبان۔ بولی کیا ہے؟ جیسے بولی عام بولی ہے، جیسے ہر جگہ کی بولی ہر 20 کلومیٹر پہ بولی بدلتا رہتا ہے، تو بولی ہر جگہ، لیکن زبان کئی بولی یعنی کچھ علاقوں کی بولی مل کر ایک زبان بنتی ہے، جیسے بنتی ہے۔ در حقیقت بولی اور زبان میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا استعمال ایک ہی طرح سے کیا جاتا ہے، لیکن بولی زبان کے مقابلے میں ایک چھوٹے علاقے یا ایک مخصوص گروہ کے درمیان بولی جاتی ہے۔ یعنی بولی ہے جو ایک گاؤں میں بولا جاتا ہوگا یا 2 گاؤں میں بولا جاتا ہوگا، اس کے علاوہ کہیں نہیں بولا جاتا ہوگا۔ بولی کی کوئی تحریری شکل نہیں ہوتی، یعنی جو ہم لوگ بولی بولتے ہیں اپنے مادری زبان جو بولتے ہیں اس کا کوئی تحریری شکل نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی کتاب نہیں ہے، اور اس کی کوئی منظم شکل اور ضوابط نہیں ہوتے، یعنی اس کا کوئی منظم طریقہ نہیں ہے، کوئی اس کے ضوابط نہیں ہے، نظم و ضبط اس میں نہیں ہے، کسی طرح بھی بول سکتے ہیں۔ اس میں اشارات، لہجوں اور آوازوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، یعنی جو مادری زبان ہے اس میں اشارہ ہو گیا، لہجہ ہو گیا، آواز ہو گیا، اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے
زیادہ ہوتا ہے، جبکہ زبان ایک وسیع تر نظریہ ہے، یعنی زبان کے متعین اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، اس کے معیاری اور تحریری شکل ہوتی ہے، اس کا حلقہ وسیع ہوتا ہے، یعنی جبکہ زبان ایک وسیع تر نظریہ ہے، یعنی زبان جو ہے کئی علاقہ کی بولی کو ملا کر ایک زبان بنایا جاتا ہے، ایک زبان بنایا جاتا ہے، اور اس زبان کو یعنی اس زبان کو بنانے کے بعد اس کے اصول و ضوابط اس کے تیار کیے جاتے ہیں، اس کے کیا کہتے ہیں تحریری شکل اس کی تیار کی جاتی ہے، اس کے بعد سے اس کے قواعد تیار کیے جاتے ہیں، یعنی اس کے گرامر تیار کیے جاتے ہیں، اس کے بعد اس کا حلقہ وسیع ہو جاتا ہے، یعنی یہ بہت دور تک پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ زبان کیا ہے؟ زبان بولیوں کے مجموعے کا نام ہے۔ زبان کا مطالعہ علم لسانیات کہلاتا ہے۔ زبان بولیوں کے مجموعہ کا نام ہے، یعنی جو ہم لوگ بولی بولتے ہیں، جو ہم لوگ بولتے ہیں اسی کا کیا ہے، جو بولی بولتے ہیں، تو بولی کیا ہے، وہ عام چال بولی ہے جو ہم مادری بول چال کرتے ہیں، عام فہم میں بول چال کرتے ہیں، تو اسی کے مجموعے کو زبان کہتے ہیں، یعنی زبان کے بولیوں کے مجموعے کا نام زبان ہے۔ زبان بات چیت کرنے، اپنے خیالات، احساسات، جذبات، تجربات کو الفاظ کے ذریعے دوسروں تک پہنچانے کا نام ہے، یعنی زبان جو ہم بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اپنے خیالات کو، احساسات کو، جذبات کو، تجربات کو جو ہم دوسروں تک پیش کرتے ہیں، یعنی ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا تجربہ کیے ہیں، کیا اس سے ہم کو حاصل ہوا، یہ تمام چیز ہم زبان سے یعنی بات چیت کے ذریعے ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ زبان انسان کے خیالات، جذبات، احساسات اور رضامندی کی ترسیل کا وسیلہ ہے، یعنی زبان جو ہے انسان کے خیالات، جذبات، یعنی انسان کیا سوچ رہا ہے، کیا کرنا چاہ رہا ہے، کس چیز پہ رضامند ہے، یعنی کس چیز سے وہ راضی ہے، یعنی تو اس کو کیا کسی چیز سے ہم زبان کے ذریعے دوسروں تک پہنچاتے ہیں، یعنی ترسیل یعنی دوسروں تک پہنچاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں۔ سماجی تعلقات کا نتیجہ، یعنی اور سماجی تعلقات یعنی ہم جو سماج میں رہتے ہیں تو اس کے تعلقات، یعنی جو ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ اس سے بہت اچھی تعلقات ہے، اس کی بہت اچھی تعلقات ہے، تو وہی سماجی تعلقات، یعنی جب ہم سماج میں رہتے ہیں تو جو تعلقات بنتا ہے اس سے بھی زبان کا مطالعہ علم لسانیات کہلاتا ہے، یعنی جو زبان کا مطالعہ ہے، زبان کی 3 قسمیں ہیں۔ زبان کی 3 قسمیں ہیں: اشاروں کی زبان، آوازوں کی زبان، علامات کی زبان۔ اب یہاں دیکھیں اشاروں کی زبان، اب یہاں پہ یہ دیکھیں اشاروں کی زبان جو ہے، سب سے پہلے اشاروں کی زبان آئے، جیسے مثال کے طور پر اگر ہمیں کوئی ایسی جگہ پہ بھیج دیا جائے، ہم چلے گئے، یعنی کوئی نئی جگہ پہ چلے گئے، وہاں کی کسی چیز سے ہم واقف نہیں ہیں، کوئی کسی چیز کا نام نہیں جانتے ہیں، تو ہم اس کو اشارہ سے پوچھیں گے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اسی طرح ہم اس کو صرف اشارہ سے بولیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یعنی اشارہ سے پوچھیں گے اور اشارہ ہی کریں گے اس سامان کی طرف۔ لیکن اسی طرح اشارہ، پہلے اشاروں کی زبان چلتی تھی تو پہلے اشارہ سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ کیسے ہو اور یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ اب دھیرے دھیرے جیسے انسان کو اس چیز کی ضرورت پڑی، جب انسان دیکھتا رہا، سمجھتا رہا، اس کی ضرورت، اس سے اپنا فائدہ حاصل کرتا رہا، لیکن ایک وقت اب دھیرے دھیرے لوگوں نے اس کا نام رکھنا شروع کیا، تو اشاروں کی زبان، اس کے بعد اشاروں سے، اس کے بعد ہوئی آوازوں کی زبان، اس کے بعد سے علامات کی زبان۔ چلیے ہم تینوں کو دیکھتے ہیں۔ اشاروں کی زبان، جب ہم اپنے جسم کے اعضاء کے حرکات کے ذریعے اپنے احساسات، تو جذبات اور خیالات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو اسے اشاروں کی زبان کہتے ہیں۔ یہ زبان کی نشو و نما کا پہلا مرحلہ ہے۔ اس کا استعمال زبانِ قدیم سے ہوتا آ رہا ہے، لیکن ماہرین نے لسانیات کا ماننا ہے کہ اشاروں کی زبان آوازوں کی زبان سے کم و بیش 10,000 سال پرانی زبان ہے، یعنی جو ہمارے جسم کے اعضاء ہے یعنی بدن ہے، ٹھیک، اس سے ہم جو اشارہ کرتے ہیں، کبھی ہم ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں،
کبھی پاؤں کا اشارہ کرتے ہیں، آنکھ کا اشارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انگلی کا اشارہ کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کلاس روم میں کیا بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ٹیچر آ جاتا ہے، کوئی بچہ شور مچا جاتا رہتا ہے تو ہم انگلی کا اشارہ کر دیتے ہیں کہ چپ ہو جاؤ، سر آ رہا ہے. کبھی کوئی بدمعاشی کر رہا ہے تو کہنی مار دیتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بدمعاشی کر رہے ہیں، یعنی چپ ہو جاؤ. کسی کو ہم کبھی چینٹی کاٹ لیتے ہیں تو اس سے یہ بھی اشارہ کی زبان ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ، یعنی سر آگے ہیں یا کوئی آگے ہوئے ہیں. اسی طرح آوازوں کی زبان. آوازوں کی زبان اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو آوازوں کے ذریعے اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کو منتقل کرتا ہے. یہ زبان ایک آفاقی عمل ہے. بچہ اپنے ماں باپ اور گرد پیش کے لوگوں سے سیکھتا ہے. وہ کوئی زبان بول لیتا ہے، بچہ اپنی آوازوں کی نقل کر کے آوازوں کو زبان سیکھتا ہے اور پھر اسے بات چیت کا ذریعہ بنا لیتا ہے. یعنی آوازوں کی زبان کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں تو اپنے خیالات، جذبات، احساسات، جو چیز بھی ہے ہمارے اندر، اس کو کیا کرتے ہیں، ہم بول کر دوسروں تک منتقل کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں. بچہ اپنے ماں باپ اور گردوں، یعنی جو بچہ ہے وہ اپنے ماں باپ کی آواز سنتا ہے، اس سے سیکھتا ہے، یا نہیں تو ماحول میں جو اپنے سماج میں رہتا ہے اس سے جو سنتا ہے اس سے وہ سیکھتا ہے. وہ کوئی زبان بول لیتا ہے، یعنی جو وہ سنتا ہے بچہ تو اس سے وہ بول لیتا ہے. بچہ اپنی آوازوں کی نقل کر کے آوازوں کی زبان سیکھتا ہے. جیسے بچہ ہے تو ہم جیسے والدین کچھ بولتے ہیں تو بچہ سنتا رہتا ہے، اس کو وہ ریپیٹ کرتا ہے، وہ ریپیٹ 1-2 مرتبہ کرتا ہے، اس کو یاد ہو جاتا ہے. اسی طرح وہ دھیرے دھیرے زبان سیکھتا رہتا ہے، پھر اسے بات چیت کا ذریعہ بنا لیتا ہے. یعنی پھر وہ بچہ جب جان جاتا ہے کہ اس چیز کا نام یہ ہے، جیسے پانی، ہم لوگ کہتے ہیں کہ پانی لاؤ، وہ سنتا رہتا ہے یہ پانی ہے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے وہ پانی لفظ بولنا شروع کر دیتا ہے. یہ کتاب ہے، ہم لوگ کو جیسے کتاب بولے، وہ سنا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کتاب ہے، اس کا نام کتاب ہے. تو اب وہ کیا کرتا ہے بچہ، اب دھیرے دھیرے وہ بات چیت میں بھی اس کو شامل کرنا شروع کر دیتا ہے. علامات کی زبان. کسی لفظ یا آواز جب ایک خاص علامت یا معنی میں استعمال کی جائے تو وہ لفظ یا آواز اس معنی کے لیے علامت بن جاتا ہے اور اسے تحریری شکل میں لکھا جاتا ہے. جیسے مثال کو علامت کی زبان، جیسے اے لکھنا ہے، کس طرح لکھنا ہے، تو وہ علامت ہے، اے ایک علامت ہے. علامت کی زبان جیسے اے لکھے، یہ ایک علامت ہے. بی یہ ایک علامت ہے. سی یہ بھی ایک علامت ہے. اب اے کا جب ہم ساؤنڈ بولیں کہ اے، تو اب اس کی علامت کیسی ہوگی، تو اس طرح ہوگی. جیسے الف کی علامت یہ ہے، با اس طرح لکھائے گا، تو کیا ہے، یہ با لکھا ہے. تو کیا کہے، تو اے بولیں ہم آواز سے تو اس کی علامت کیسے ہوگی وہ بتا دیا گیا. اب اسی میں کوئی ہو تو اس طرح بتا دے کہ بھی اس طرح لکھا جاتا ہے، تو یہ غلط علامت، یعنی غلط انفارمیشن دے رہا ہے، غلط سے یعنی علامت بتا رہا ہے. تو جس چیز کا جو علامت ہے اسے علامت کے ذریعے یعنی تحریری شکل میں لکھا جاتا ہے. تحریری شکل زبان کی ایک مستقل شکل ہے، لیکن جب تک علامات کو پڑھا نہ جائے بے جان ہی رہتی ہے. اس طرح تحریری زبان آوازوں کے بغیر ادھوری ہے. یعنی جو علامات کی زبان ہے وہ آوازوں کے بغیر ادھوری ہے. کہ اگر اے بی سی یعنی الف بے تے سے جو لکھا جاتا ہے، جو علامت ہے، اگر اسے پڑھا نہ جائے، اسے بتایا نہ جائے تو وہ آوازوں کے بغیر ادھوری ہے، یعنی اسے کوئی سمجھ نہیں پائے گا. اور زبان کی آموزش. زبان کی آموزش اور اکتساب.
تجربات یا ماحول میں آنے والی تبدیلی کو آموزش کہا جاتا ہے، جبکہ اکتساب ایک فطری عمل ہے۔ یہ عمل پیدائش کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور بچہ تقریباً 4 سال کی عمر تک اپنی مادری زبان کا اکتساب کر لیتا ہے۔ اگر بچہ اسکول آنے سے قبل ایک سے زیادہ زبانیں سیکھ لیتے ہیں، اور جب کوئی بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے تو وہ تقریباً 5000 الفاظ جانتا ہے۔ 5000 الفاظ جانتا ہے۔ یعنی آموزش یعنی سیکھنا یعنی تجربات، ماحول میں آنے والی تبدیلیوں کو آموزش یعنی اس سے سیکھتا ہے، یعنی اپنے تجربات سے، ماحول سے، وہ آنے والی تبدیلی سے جو ہے اس سے وہ بچہ سیکھتا ہے۔ جبکہ اکتساب ایک فطری عمل ہے، یعنی اکتساب کا مطلب یہ ہو گیا کہ جیسے ہم اپنے گھر میں رہ رہے ہیں تو جو مادری زبان ہے، جو مادری ٹرم ہے جو یوز کرتے ہیں، وہ ہمیں کوئی سکھاتا نہیں، ہم اپنے آپ خود بخود سیکھ لیتے ہیں، سن کر، دوسرے کا سن کر ہم سیکھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو آموزش ہے، سیکھنا ہے، یہ ہم کسی سے سیکھتے ہیں، اپنے آپ نہیں سیکھ سکتے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم ایک بات بتا دے رہے ہیں، جیسے کوئی گاڑی بنانا ہے، تو گاڑی بنانا ہی اپنے آپ نہیں آ جاتا ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ جب تک ہم اسے سیکھیں گے نہیں تو اسے ہم بنا نہیں پائیں گے۔ اسی طرح ہم کو پڑھنا ہے، کوئی چیز زبان پہ مہارت حاصل کرنا ہے، کسی ایک زبان پر، جیسے مثال کے طور پر ہم اردو کی کلاس میں، اردو پر ہم کو مہارت حاصل کرنا، تو اسے کیا کرنا پڑے گا، ہمیں سیکھنا پڑے گا کسی سے، تب جا کر ہم اس پہ مہارت حاصل کر لیں گے، نہیں تو نہیں کر پائیں گے۔ اور یہ عمل پیدائش کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عمل بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور بچہ تقریباً 4 سال کی عمر میں اپنی مادری زبان کا اکتساب کر لیتا ہے۔ یعنی بچہ جب 4 سال کا ہو جاتا ہے تو اپنے مادری زبان کا اکتساب کر لیتا ہے، یعنی مادری زبان کو وہ سیکھ لیتا ہے۔ اگر بچہ اسکول آنے سے قبل یعنی وہ زیادہ زبانیں سیکھ لیتے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ زبان وہ سیکھ لیتے ہیں، اور جب اسکول میں داخل ہوتے ہیں تو 5000 الفاظ لے کر جاتے ہیں۔ یعنی بچہ جب اسکول میں داخل ہوتا ہے 6 سال کی عمر میں تو وہ 5000 الفاظ لے کر جاتا ہے، اور اسی کے ذریعے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے۔ جیسے پچھلے نالج سے پھر کنیکٹ کر وہ سیکھتا رہتا ہے۔ مادری زبان غیر ارادی اور فطری طور پر ماحول کی بدولت حاصل کیا جاتا ہے۔ مادری زبان جو مدر ٹنگ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، غیر ارادی، یعنی اس غیر ارادی اور فطری طور پر، یعنی وہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے اس زبان کو وہ سیکھ لیتا ہے، اسی کلچر میں وہ ڈھل جاتا ہے۔ تو یہاں اسی چیز کی بات کرتے ہیں، جو انسان جس کلچر میں رہتا ہے اس کلچر کو وہ سیکھ لیتا ہے، جبکہ دوسری زبان کو باقاعدہ کوشش کے ساتھ سیکھا جاتا ہے۔ یعنی اگر مادری ٹنگ کے علاوہ اگر انگلش سیکھنا ہو، ہندی سیکھنا ہو، اردو سیکھنا ہو، ملیالم، کنڑ، پنجابی، بنگالی، نیپالی، اگر یہ سب کوئی زبان سیکھنا ہو تو پھر ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، تب جا کر ہم اسے سیکھ پائیں گے۔ دنیا کا ہر بچہ تقریباً 4 سال کی عمر تک اپنی پہلی بولی یا زبان سیکھ لیتا، یعنی دنیا کا کوئی بھی بچہ ہو وہ 4 سال تک اپنا مادری زبان کو وہ سیکھ لیتا ہے کسی طرح۔ چلیے آگے۔ ان سب مراحل کی بنیاد پر زبان سیکھنے کے الگ الگ نظریات ہیں، یعنی ان سب بہت سے ماہر نفسیات نے ان کو الگ الگ اپنا نظریہ پیش کیے ہیں۔ چلیے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کون ماہر نفسیات نے کیا نظریہ پیش کیا ہے۔ جیسے پاولا اور اسکینر کا نظریہ ہے، یعنی اسکینر کی پیدائش 1902 میں ہوئی اور اس کی وفات 1990 میں ہوئی۔ یہ ایک امریکی ماہر نفسیات تھے جنہوں نے سیکھنے کے اصول پر عمل کرتے ہوئے نظریہ پیش کیا۔ ان کا ماننا ہے کہ زبان کا سیکھنا محرک اور جواب کے درمیان تعلق ہے۔
جو کہ مشق، نقل اور عادت سے حاصل ہوتا ہے، یعنی بچہ اپنے ماحول کی زبان سنتا ہے، اسے دہراتا ہے، جس پر والدین کے مثبت رد عمل سے اس میں تقویت پیدا ہوتی ہے اور اس طرح زبان سیکھ لی جاتی ہے۔ یعنی اسکینر کا کہنا ہے کہ سیکھنے کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے نظریہ پیش کیا کہ ان کا ماننا ہے کہ زبان سیکھنا محرک اور جواب کے درمیان تعلق ہے، جو تعلق ہے۔ سیکھنا محرک حرف ہے، یعنی ایک جو محرک ہے، محرک سیکھنا محض محرک اور جواب تعلق ہے، یعنی محرک یعنی کوشش کرنا، محرک یعنی جو کہ مشق، نقل اور رٹنے سے حاصل ہوتا ہے، یعنی جو مشق کرنے سے، نقل کرنے سے اور عادت سے ہوتا ہے، یعنی محرک یعنی اس میں حرکت ہو، یعنی مشق کرے گا تو حرکت ہوگا، نقل کرے گا بھی تو حرکت ہوگا، عادت، یعنی اس تمام چیز سے کیا ہوتا ہے، زبان سیکھتا ہے۔ یعنی بچہ اپنے ماحول کی زبان سنتا ہے، اسے دہراتا ہے، جس پر والدین کے مثبت رد عمل سے اس میں تقویت پیدا ہوتی ہے، اسی طرح زبان سیکھ لی جاتی ہے۔ یعنی بچوں کا اسکینر کا کہنا ہے کہ جو ماحول میں رہتا ہے اور اس سے جو سنتا ہے اسے دہراتا ہے، پھر اسی سے وہ زبان سیکھ لیتا ہے۔ نوم چومسکی، ابراہم نوم چومسکی۔ ابراہم نوم چومسکی 7 دسمبر 1928 کو پیدا ہوا اور امریکہ میں پیدا ہوا۔ نظریہ دینے کے علاوہ یہ ماہر لسانیات، فلسفی، مورخ یعنی پیدا ہوئے مغربی دنیا میں ماہر لسانیات، فلسفی، مورخ، سیاسی مصنف کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ 92 سال کی عمر میں بھی یعنی 92 سال کی عمر میں نوم چومسکی یعنی ایک ٹیکنالوجی شعبہ لسانیات کے سمودوش پروفیسر ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 50 سالوں تک انہوں نے اپنی خدمات انجام دی ہے۔ یعنی یہ امریکہ میں پیدا ہوئے، ان کا جو یہ ماہر لسانیات، فلسفی، مورخ ہے، یہ 92 سال تک یہ پروفیسر رہے شعبہ لسانیات میں۔ اس کے علاوہ 50 سالوں تک انہوں نے اپنی خدمات انجام دی۔ ان کا ماننا ہے کہ ہر بچے میں زبان سیکھنے کی صلاحیت پیدائشی ہوتی ہے۔ انسان پیدائشی طور پر زبان سیکھنے کے استعداد کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زبان کی تحصیل خود بخود ہوتی ہے، بلکہ چومسکی کا نظریہ یہ ہے کہ انسان زبان سیکھنے کے استعداد کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور اس استعداد کی معرفت اور ماحول میں کرتا ہے۔ یعنی نوم چومسکی کا کہنا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پیدائشی طور پر ہی زبان سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، یعنی صلاحیت ہوتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا اور پیدائشی اس کی صلاحیت ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ چپ چاپ رہے گا اور وہ زبان سیکھ لے گا، نہیں، یعنی وہ کوشش کرے گا تو وہ سیکھ لے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کے گھر کے کسی کے والد اگر پروفیسر ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا بیٹا پڑھے گا نہیں تو وہ پروفیسر بن جائے گا، بلکہ اسے جدوجہد کرنا پڑے گا، اسے پڑھنا پڑے گا، تب جا کر وہ پروفیسر بنے۔ اسی طرح زبان ہے، وہ تو پیدائشی ہے، یعنی اس کے اندر صلاحیت ہے سیکھنے کی، لیکن اگر وہ نہیں سیکھے گا تو وہ نہیں سیکھ پائے گا، تو اسے سیکھنا پڑے گا، تب جا کر وہ سیکھ پائے گا۔ اور پیاجے اور وائگوٹسکی کا نظریہ، جین پیاجے 1896 میں پیدا ہوا اور 1980 میں وفات پائی، ایک مشہور ماہر نفسیات تھے جن کا تعلق سوئٹزرلینڈ سے تھا۔ وہ علم نفسیات میں تربیت یافتہ تھے، زبان اور ذہنی نشو و نما کی طرح گرد و پیش کے ساتھ تعامل کے نتیجے نشو و نما
پاتی ہے، جس کے مطابق بچے حواس خمسہ کے ذریعے علمی نظام کی تشکیل کرتے ہیں۔ یعنی جن پیاجے کا کہنا ہے کہ جو بچہ ہے حواس خمسہ یعنی حواس یعنی محسوس کرنا، اور خمسہ یعنی 5 یعنی چیز سے جو بچہ سیکھتے ہیں، جیسے کیسے سیکھتے ہیں، یعنی جو حواس خمسہ کے ذریعے علمی نظام کی تشکیل ہوتی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے کان سے سنتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، ناک سے سنتے ہیں، ہاتھ سے چھوتے ہیں، بدن سے کہیں سے ٹچ ہوتا ہے، تو یہ چیز سے پتہ چلتا ہے۔ وائیگوٹسکی کی پیدائش 1896 میں ہوئی اور 1934 میں وفات پائی۔ یہ ماہر نفسیات میں ایک نمایاں مفکر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ان کا تعلق روس سے تھا۔ انہوں نے انسانی ثقافت اور سماجی ماحول کو زبان سیکھنے میں بنیادی حیثیت دی۔ وائیگوٹسکی کے نزدیک زبان سماجی تعامل کا نتیجہ ہوتی ہے، یعنی وائیگوٹسکی کا کہنا ہے کہ زبان سماج میں رہنے سے، سماجی ماحول کو یعنی سماجی ماحول میں رہنے کے بعد وہ زبان سیکھتا ہے۔ جس ماحول میں رہتا ہے وہ سماج سے زبان سیکھتا ہے۔ زبان کی نشو و نما دوران بچپن ہوتی ہے، یعنی زبان کی جو نشو و نما ہے، جو اس میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ بچپن سے ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انفرادی اور دوسری سماجی ہے۔ یہ ایک انفرادی یعنی الگ الگ، اور سماجی جو سماج سے ہے، ٹھیک ہے، انفرادی یعنی الگ ہو گیا، اور سماجی جو سماج سے۔ انسان زبان کا استعمال خود کو مخاطب کرنے میں، جبکہ سماجی زبان کا استعمال دوسروں کو مخاطب کرنے میں کرتا ہے۔ یعنی انسان زبان کا استعمال خود کو مخاطب کرنے میں، جبکہ سماج زبان کا استعمال دوسروں کو مخاطب کرنے میں کرتا ہے۔ یعنی انسان جو ہم بول رہے ہیں، تو جو ہم بول رہے ہیں خود کو مخاطب کرنے میں، جبکہ سماج کے زبان جو ہے دوسروں کو مخاطب، یعنی دوسرے سماج میں جو بات ہوتی ہے وہ دوسروں کو مخاطب کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں۔ پہلی زبان کے تصحیح کے بعد، پہلی زبان کی تصحیح کے کل 6 مراحل ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ یعنی 0 سے یعنی عمر، یعنی 0 سے 6 ماہ تک بولنے سے قبل کا مرحلہ، بولنے سے قبل کا مرحلہ یعنی کوئی کا مرحلہ۔ 6 سے 8 ماہ ببلنگ کا مرحلہ، یعنی یعنی ببلنگ، جیسے بابا ایسے اس طرح بچہ بولتا ہے۔ 9 سے 18 ماہ ایک لفظ کا مرحلہ، یعنی ایک لفظ بول دیتا ہے، جیسے ماں، باپ، ماں کرتا رہتا ہے، پاپا کرتا رہتا ہے، اس طرح وہ ایک لفظ بول پاتا ہے۔ دادا ایک لفظ بول لیتا ہے۔ اس سے 18 سے 24 2 لفظوں کا مرحلہ، اب یہاں سے 2 لفظ بولنے لگتا ہے۔ 24 سے 30 ماہ ٹیلی گرافی مرحلہ۔ 30 ماہ کے بعد پورے جملہ کا مرحلہ، یعنی 30 ماہ کے بعد یعنی پورے لمبے جملے، جیسے امی پانی دو، امی کھانا دو، ابو کب آئیں گے، تو اس طرح وہ پورے جملہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری زبان کی آموزش کے مراحل۔ دوسری زبان کی آموزش کے مراحل۔ زبان سیکھنے کی 2 صورتیں ہوتی ہے، ایک فطری اور دوسری رسمی۔ یعنی زبان سیکھنے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک فطری اور دوسری رسمی۔ فطری طریقہ، اس صورتحال میں بچہ اس زبان کو بولنا جان جاتا ہے اور اس میں کسی کا دخل نہیں ہوتا۔ پہلی زبان یعنی مادری زبان ایسے ہی سیکھی جاتی ہے۔ اس عمل کو زبان کی تحصیل بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی اس صورتحال میں بچہ اس زبان کو بولنا جان جاتا ہے، اس میں کسی کا دخل نہیں ہوتا۔ یعنی فطری طریقہ جو ہے، یعنی وہ بچہ اپنے آپ سیکھ لیتا ہے، اس میں کسی کو دخل انداز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کسی سے سیکھتا ہے، یعنی خود بخود سیکھ لیتا ہے۔ پہلی زبان یعنی مادری زبان ایسے ہی سیکھی جاتی ہے، اس عمل کو زبان یعنی بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی پہلی زبان جو مادری زبان ہے وہ ایسے ہی سیکھتا ہے، اسے کوئی سکھاتا نہیں، اپنے آپ خود بخود وہ سیکھ لیتا ہے۔ رسمی طریقہ، یعنی اب رسمی طریقہ،
اس صورتحال میں زبان باقاعدہ طور پر سکھائی جاتی ہے، اساتذہ ہوتے ہیں، اسکول ہوتا ہے اور دیگر وسائل ہوتے ہیں، زبان کی آموزش کی صورت میں ہوتی ہے۔ اس کے مندرجہ 5 مراحل، یعنی رسمی جو طریقہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اسے سکھایا جاتا ہے۔ جیسے رسمی طریقہ وہ ہو گیا کہ جو مادری زبان سے الگ ہو گیا، جیسے ہندی ہو گیا، اردو ہو گیا، انگلش ہو گیا، ملیالم ہو گیا، یہ جو ہے اس کو باقاعدہ سنسکرت ہو گیا، اسے باقاعدہ سکھایا جاتا ہے، تب جا کر وہ بچہ سیکھ پاتا ہے۔ اب اس کے لیے اساتذہ کی ضرورت ہوتی ہے، اسکول کی ضرورت ہے اور بھی دیگر چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اس کی کتنے مراحل؟ 5 مراحل ہیں۔ اس کے کتنے مراحل؟ 5 مراحل ہیں۔ جیسے خاموشی یا تحصیلی مرحلہ، ابتدائی مرحلہ، ابتدائی تیاری، تقریری ابتدائی روانی اور روانی، یعنی یہ تمام چیز سے ہوتے ہوئے روانی جو ہے یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے؟ مہارت ہو جاتی ہے اسے زبان پر۔ زبان کی حصول یابی اور آموزش میں فرق۔ اب یہ دیکھیں اس میں دونوں آموزش میں جو فرق ہے اسے دیکھتے ہیں۔ آموزش یعنی سیکھنا، آموزش یہ زبان بچے کو باقاعدہ استاد، کتاب اور دیگر وسائل کے ذریعے سکھائی جاتی ہے۔ یعنی آموزش یعنی یہ زبان بچوں کو باقاعدہ استاد، کتاب اور دیگر وسائل کے ذریعے سکھائی جاتی ہے۔ یعنی زبان بچے کے ذریعے ماحول میں غیر ارادی طور پر سیکھی جاتی ہے۔ یعنی حصول یابی یعنی اس میں بچے نا غیر ارادی طور پر سیکھ جاتے ہیں زبان، اور آموزش میں ہے کہ اس میں سکھایا جاتا ہے بچے کو۔ بس اب اتنا سمجھ لیجئے کہ آموزش میں اسے بچے کو سکھایا جاتا ہے، اس میں کسی کو سکھایا جاتا ہے، بغیر سکھائے ہوئے سیکھ نہیں سکتا، اور حصول یابی میں بچہ اپنے آپ یعنی خود بخود سیکھ لیتا ہے۔ دوسری زبان سیکھنا ایک شعوری عمل ہے، کیونکہ اس میں پہلی زبان جیسا ماحول نہیں ملتا، اور حصول یابی پہلی زبان کی حصول یابی میں جو ماحول دستیاب ہوتا ہے وہ دوسری زبان میں نہیں ہوتا۔ آموزش اس میں باقاعدہ زبان کے قواعد اور اصول سکھائے جاتے ہیں، یعنی اس میں باقاعدہ اصول و ضوابط، قواعد وغیرہ سکھائے جاتے ہیں۔ لیکن حصول یابی میں اس میں فطری طور پر زبان سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، یعنی اپنے آپ سیکھ جاتے ہیں، یعنی خدا داد صلاحیت ہوتی ہے اس میں۔ زبان کی آموزش میں الفاظ، جملے دوسری زبان سیکھنے کے لیے سکھائے جاتے ہیں، یعنی اس میں زبان کی آموزش میں الفاظ، جملے دوسری زبان سیکھنے کے لیے سکھائے جاتے ہیں، یعنی اس کو کس طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے وہ سکھائے جاتے ہیں۔ لیکن زبان کی حصول یابی کے ذریعے بچہ اپنی زبان یعنی مادری زبان پر دسترس حاصل کرتا ہے، اس میں سکھایا نہیں جاتا، اپنے آپ اس پہ دسترس حاصل کر لیتا ہے، یعنی پکڑ حاصل کر لیتا ہے۔ آموزش کے بارے میں اہم نکات۔ سبھی بچے اگر بچے کے سیکھنے کے طریقے، یعنی جو بچے سیکھتے ہیں، اگر انہی کی رفتار سے سیکھنے دیا جائے، سیکھنے کے بچے کے طریقے ہی پر عمل کیا جائے، یعنی بچہ کو اسی پر جو وہ سیکھتے ہیں انہی کی رفتار پہ رہنے دیا جائے، بچے کو سیکھنے کے طریقے پر ہی عمل کیا جائے۔ غلطیاں آموزش کا حصہ ہے، بچے غلطیاں کر کے سیکھتے ہیں، یعنی غلطیاں جو ہے جو آموزش ہے تو بچہ غلطیاں کریں گے اس کے بعد سے سیکھیں گے، یہ نہیں کہ ڈائریکٹ سیکھ لیں گے۔ پڑھائی سطح یعنی پڑھائی نہیں، یہ پرائمری سطح پر کیا مطلب ہے کہ روابط سے بہتر طریقے سے سیکھتے ہیں، یعنی پرائمری سطح پر جو ہے باہمی ربط کے ذریعے، یعنی جو روابط ہے یعنی جو میل ملاپ ہے اس سے بہتر طریقے سے سیکھتے ہیں۔ بچے کھیل کے ذریعے فطری طور پر سیکھتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ بچے جو ہیں کھیل کے ذریعے، جیسے ہم دیکھا جائے تو بچے کو اگر ہم کھیل میں پڑھا دیتے ہیں، کھیل میں بتا دیتے ہیں
تو اسی طرح بچے کھیل کے ذریعے فطری طور پر سیکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں، یعنی بہت کچھ اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں۔ کھیل کے ذریعے جو ہم بتاتے ہیں بچے کو، وہ اچھا سے سمجھ بھی جاتا ہے اور اچھے سے اسے دوسرے تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ سیکھنا ایک مسلسل عمل ہے، یہ صرف اسکول میں ہی نہیں ہوتا بلکہ اسکول کے عمل، گھر کے کاموں، سرگرمیاں اور ماحول سے جڑا ہوتا ہے۔ یعنی جو ہم سیکھتے ہیں یہ ایک مسلسل عمل ہے، یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد سے وہ مرتے دم تک، جب تک وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ وہ سیکھتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ تجربہ کرتا رہتا ہے، وہ کسی نہ کسی چیز سے جڑا رہتا ہے۔ وہی ہے، یعنی سیکھنا ایک مسلسل عمل ہے، یہ صرف اسکول میں ہی نہیں ہوتا بلکہ اسکول کے عمل، گھر کے کاموں، سرگرمیاں اور ماحول سے جڑا ہوتا ہے۔ یعنی وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے، اپنے ماحول میں رہے، اپنے کمیونٹی میں رہے، کہیں بھی رہے وہ سیکھتا رہتا ہے۔ بچے اپنے علمی نظریات خود کرتے ہیں، وہ محض استاد کی تدریس سے ہی نہیں بلکہ مختلف تجربات، کھیل کود چیزوں کے ذریعے بہتر طور پر سیکھتے ہیں۔ بچے اپنے علمی نظریات خود کرتے ہیں، محض استاد کی تدریس، یعنی استاد جو ہے وہ صرف ایک رہنما کے طور پہ ہوتے ہیں اور بچے سیکھتے رہتے ہیں کھیل کود کے ذریعے، بہت کچھ کے ذریعے، ایکٹیویٹی کے ذریعے وہ بچے تجربات کے ذریعے بہت کچھ سیکھتے رہتے ہیں۔ جیسے بچے کو دیکھ دیتے ہیں کوئی کھلونا تو اسے توڑ تاڑ کے پھر جوڑ دیتے ہیں، تو وہ ایک سیکھنے کا ہی پروسیس ہے۔ بچے کا آموزش عمل فطرت آموزش اور تصورات کی بنیاد پر ہی آگے بڑھتا ہے۔ یعنی بچہ جو سیکھتا ہے، یعنی بچہ جو سیکھتا ہے تو وہ ایسے ہی نہیں سیکھتا ہے۔ بچہ جو سیکھتا ہے تو اسے اب عملی فطرت میں جو اسے شامل کر لیتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ سیکھتا ہے اور اس سے آگے بڑھتا ہے۔ ایسے ہی نہیں، یعنی اگر اس کو اپنے فطرت میں شامل کر لیا تو پھر وہ زیادہ سے زیادہ سیکھتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سیکھنے کے دوران ہونے والی غلطیوں کو آموزش کے عمل کا حصہ سمجھا جانا چاہیے، نہ کہ ایک نقص کے طور پر، جبکہ تعلیمی عمل بچے کو اپنی زبان ہو، بچے کی مادری زبان کا احترام ضروری ہونا چاہیے۔ یعنی یہاں پہ کیا ہے، بچہ جو سیکھتا ہے، یعنی بچہ جو سیکھتا ہے یعنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، غلطیاں کر کے سیکھتا ہے، اس کے اندر غلطیاں کرتا ہے، اس کے بعد سے وہ سیکھتا ہے۔ ایسے بغیر غلطی کے نہیں سیکھتا، اس میں نقص کے طور پر یعنی ہمیں تعلیم کے طور پر ہم اس کا احترام کرتے ہیں، یعنی اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی نقص کرتا ہے تو اسے اس کا احترام کرنی چاہیے اور اسے بتانی چاہیے۔ اب ہے شمولیاتی تعلیم یعنی انکلوسیو ایجوکیشن، سماویشی شکشا۔ اس تعلیمی نظام کا ایسا نظام تعلیم ہے، یعنی اس تعلیمی نظام کا ایسا نظام میں تعلیم ہے جس میں ہر طرح کے بچوں کو ایک ہی کلاس روم میں، ایک ہی اسکول میں بلا امتیاز جسمانی، ذہنی کے سیکھنے اور سکھانے کا برابر موقع حاصل ہوتا ہے۔ اب اس میں کیا ہے، انکلوسیو ایجوکیشن میں ایک کلاس روم میں جو بھی بچہ ہو، جسمانی کمزوری ہو، ذہنی کمزوری ہو، کسی طرح کا بھی بچہ ہو، تمام کو برابر موقع ملتا ہے، تمام کو ایک طرح سے تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ معذور بچوں کو عام بچوں کے ساتھ کلاس روم کے باقاعدہ کورس میں شامل کر کے تعلیم فراہم کرتا ہے۔ یعنی یہ معذور بچوں کو، یعنی جو معذور بچہ ہے کسی وجہ سے بھی ہے، اسے کلاس روم میں ایک ساتھ مل کر تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ یہ خاص بچوں کو عام بچوں میں شامل کرنے پر زور دیتا ہے، یعنی یہ خاص بچوں کو عام بچوں پر، یعنی جو اچھا بچہ ہے اس کو، یعنی جس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، اس کو بھی اس کے ساتھ اس جو خاص بچے، اس کو جو کسی طرح سے کمزور ہے، اس کے ساتھ بیٹھا کر تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ یہ اسکول اور درجہ کے ماحول کو خوشگوار بنانے پر زور دیا جاتا ہے، یعنی انکلوسیو ایجوکیشن ہے، یہ اسکول کے درجہ اور ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے اس پر یہ کیا کرتا ہے، زور دیتا ہے۔
یہ اسکول اور درجہ کے ماحول کو خوشگوار بنانے پر زور دیتا ہے، یعنی ماحول کو اچھا بنانے پر زور دیتا ہے۔ یہ بچوں کو ایک آزاد آموزشی ماحول کے طور پر دیکھنے پر زور دیتا ہے، یعنی یہ سبھی بچوں کو ایک آزاد آموزگار کے طور پر دیکھنے پر زور دیتا ہے، یعنی یہ بچوں کو آزادی دینے پر زور دیتا ہے۔ چلیے تو آج ہم اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، پھر اگلے کلاس میں اور اس سے آگے شروع کریں گے۔ چلیے بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔